افضل صاحب مجھے بتائیے کہ کیا پرابلم ہے, کیوں آپ لوگ یہ ٹی ویز پہ بیٹھ کے اور پریس کانفرنسز میں کہہ رہے ہیں این آر او مانگ رہا ہے, این آر او مانگ رہا ہے؟ بھائی آپ نے ہی تو کہا ہے کہ بات کرنی ہے, آئیں بیٹھے بات کر رہے ہیں, تو بات کا کوئی سبسٹنس بھی تو ہوتا ہے نا, ایسے وربلی تو نہیں ہوتی کہ میڈیا پہ آ کے کہہ دیں جی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کی طرف سے خود کنفیوزنگ سٹیٹمنٹس ہیں کہ انہوں نے بات کس سے کرنی ہے. کبھی یہ کہتے ہیں ہم جو ہے چیف سے اور آئی ایس آئی سے بات کریں گے اور تو کسی سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے, اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات چیت جو ہے وہ کرنی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ ہم تو بات چیت کرنے کے اندر انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں. جو کنفیوژن ہے وہ پی ٹی آئی کی صفوں میں ہے, اور ان کو سب سے بڑا جو خطرہ لاحق ہے پی ٹی آئی کو, ایک تو اپنی تقسیم ہے, ود ان دا پارٹی کنفیوژن ہے, تتر بتر ہیں, مختلف گروپس ایک دوسرے کے مختلف باتیں کر رہے ہیں. لیکن اصل جو ان کو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ملک سٹیبلائز ہو رہا ہے, مہنگائی کی شرح 17.5% پہ آ گئی ہے, ڈالر روپیہ جو ہے ایکسچینج ریٹ سٹیبلائز ہے, ابھی سعودی انویسٹمنٹ آنے لگی ہے, آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے وہ الحمدللہ وہ تو ہو ہی رہا ہے, لیکن ہم اوور آل ایک ریفارمز اور ڈی اسٹرکچرنگ کی طرف جا رہے ہیں, معیشت کو ہم ری سیٹ کرنے جا رہے ہیں. تو ان کا پہلے ہی یہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ رانا احسان افضل صاحب دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سٹیٹمنٹ سے مل رہی ان کو خطرہ ہے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے بظاہر کہ نون لیگ کو خطرہ ہے. اگر عمران خان سے بات چیت ہو جاتی ہے یا عمران خان کے لیے کوئی نرمی پیدا ہو جاتی ہے یا عمران خان باہر آ جاتا ہے, تو مجھے آپ آنیسٹ ٹو گاڈ بتائیں آپ کی جماعت کہاں کھڑی ہے اور عمران خان کی اپنی پاپولیرٹی کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ تو میرا تو خیال ہے کہ آپ لوگوں کو خطرہ یا پرابلم ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں, ہم کوئی ابھی ہمارا تو ٹینیور ابھی شروع ہوا ہے, ہم کوئی الیکشن لڑنے تو نہیں جا رہے, ہم نے تو ڈیلیور کرنا ہے. ہم اب اپنی پاپولیرٹی کو نہیں دیکھ رہے, ہم تو ڈیلیوری کو دیکھ رہے ہیں, اور ڈیلیوری ہم کرنے جا رہے ہیں. یہ جو پاپولیرٹی کانٹیسٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے, وہ الیکشن کے وقت وہ ختم ہو گیا. ہم نے حکومت بنا لی, کولیشن حکومت ہے, جو بھی معاملات ہیں وہ اب یہ دس از ناٹ اے پاپولیرٹی کانٹیسٹ ہے. لیکن آپ کے آنے پہ فارم 47 والا قصہ بند نہیں ہوا ہے. نہیں دیکھیں, جو فارم 47 والا قصہ ہے, ایک تو وہ ضمنی الیکشنز میں رد ہو گیا. ضمنی الیکشن میں بھرپور ایک اسی جو 8 فروری کا الیکشن تھا اس کے اوپر زبردست مور لگی کہ اس سے بہتر ہم نے پرفارم کیا. اس کا مطلب ہے کہ عوام ہمارے جو کاوش ہے, کوشش ہے, جو ڈائریکشن ہے حکومت کی, اس کے اوپر اعتماد ظاہر کیا. اور دوسری بات جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ فارم 47 45 کا ایشو ہمارا تو نہیں ہے, وہ تو الیکشن ٹریبیونلز کا ایشو ہے, وہ تو عدالتوں کا ایشو ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ جو بھی معاملات ہیں وہیں سے سولوشن وہیں سے نکلنا ہے, وہ سولوشن جو ہے حکومت نے نہیں نکالنا. تو یہ ساری دیکھیں, اصل خطرہ ان کو یہ ہے کہ ملک سٹیبلائز ہو رہا ہے, اور ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم نے سٹیبلٹی نہیں آنے دی. ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ سعودی انویسٹمنٹ جو اس ملک میں آنے لگی ہے, اور نظر آ رہا ہے کہ وہ آنے لگی ہے, اور یہ جس طرح سی پیک تھا اسی طرح یہ سعودی انویسٹمنٹ ایک گیم چینجر ہوگی پاکستان کے لیے, اس کو روکنا ہے. ہم نے اس ملک کے اندر فساد کھڑا کرنا ہے, لڑائی جھگڑے کا ماحول کھڑا کرنا ہے, اور ہم نے اس ملک کو آگے نہیں بڑھنے دینا. یہ ان کا ایجنڈا ہے. بہرحال حکومت کی جو ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بات چیت کرنی ہے, ہم نے وہ اگر کسی کی غلط سوچ بھی ہے تو اس کو بھی ہم نے بہتری کی طرف لے کے جانا ہے, تو ہم اس کے لیے انگیجمنٹ کے لیے تیار ہیں. اور وہ جو ٹاکنگ ٹیبل ہے وہ نیشنل اسمبلی ہے, ٹاکنگ ٹیبل ایوان ہے, وہاں بات ہوگی, وہاں سے حل نکلیں گے. اگر یہ سڑکوں کا رخ کریں گے تو یہ انسٹیبلٹی کے راستے کی طرف بڑھیں گے. یہ ملک کی جو بہتری ہے, ایک عام آدمی کی زندگی میں چاہوں گی اس پہ شوکت یوسف زئی صاحب بھی آپ کو جواب دیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے جب آپ لوگ بھی اپوزیشن میں تھے, آپ لوگ بھی سڑکوں پہ نکلے تھے. آپ کو یاد ہوگا تحریک عدم اعتماد سے پہلے آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی تھی سڑکوں پہ نکل کے وہ جو پی ڈی ایم کی صورت اختیار کی تھی. ایوری بڈی ڈز دیٹ, جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ سب جماعتیں باہر نکل کے یہی کام کرتی ہیں. کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کہ یہ لوگ باہر نکل رہے تو گناہ کبیرہ ہو گیا.